پہلی محبت بارش کے پہلے قطرے کی مانند ہوتی ہے، معصوم مگر نڈر اور بہادر۔ یہ دل کی دھرتی کو نرم کر کے اتنا زرخیز کر دیتی ہے کہ پھر اس پر جو پھول پودے اگتے ہیں وہ سب محبت کی باس سے مہکتے ہیں۔ اس لیے پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے، اور جس کو نہ ملے وہ اس کو پانے کی دعا کرے۔ عاشی نے ایک جذب کے عالم میں پڑتے ہوئے موبائل سے نظریں ہٹائیں، وہ تینوں دم سادھے اسے سن رہی تھیں۔ واہ، کتنے خوبصورت جملے ہیں، کیا خوب لکھا ہے، کسی نے رانیے بڑبڑائی۔ یہ تو نثر میں شاعری ہے اور کتنی سحر انگیز ہے۔ سارا بھی کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لکھا ہے کہ پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے۔ اب نہ جانے کس خوش نصیب کو ملتی ہوگی یہ پہلی محبت، وانیا نے حسرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، ہمیں تو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی انٹر ہی کیا تھا تو اماں نے پکڑ کر اپنے بھانجے کے ساتھ نکاح پڑوا دیا۔ اب پہلی سمجھو آخری یہی تمہاری محبت ہے۔ رانیے نے کسی فلمی ہیروین کی طرح شرماتے ہوئے دوپٹے کا پلو انگلی پر مروڑتی ہوئے کہا، تو ان تینوں کا بے ساختہ قہقہا نکل گیا اور ماحول پر چھائی کثافت کم ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا، مجھے دیکھ لو، زندگی کی 24 بہاریں دیکھ چکی ہوں مگر ابھی تک وہ بونگا مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پایا جس سے مجھے پہلی محبت ہوگی۔ وانیا نے بھی مایوسی سے سر ہلایا تو محفل مزید کشت زعفران بن گئی۔ مگر میں ابھی پر امید ہوں، تلاش جاری ہے۔ سارا نے چاروں اطراف یوں نظریں گھمائیں جیسے پہلی محبت اس کمرے کے کسی کونے خدرے میں چھپی بیٹھی ہو۔ سب کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے آشی، تم بھی تو من سے کچھ پھوٹو۔ اچانک رانیے کا دھیان آشی کی طرف گیا جو بدستور موبائل ہاتھ میں تھامے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ تینوں کہاں جانتی تھیں کہ ان چاروں میں سے ایک وہی تو تھی جو پہلی محبت کا ذائقہ چکھ چکی تھی، مگر ابھی اس نے یہ بات تو خود سے بھی چھپائی تھی۔ ان سے کیسے کہہ دیتی؟ اس لیے رانیے کے ٹوکنے پر بھی سر جھٹک کر مسکراتی ہی رہی۔ یوں تو وہ تینوں کمبائن اسٹڈی کے لیے سارا کے گھر جمع ہوئی تھیں، مگر کمبائن اسٹڈی بھی آن لائن ہو رہی تھی، اور آن لائن کی تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ غلطی سے کہیں اور کلک ہو جائے تو کچھ اور بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ زور و شور سے شیکسپیئر کی تصنیفی صلاحیتوں پر مقالہ گوگل پر سرچ کر رہی تھیں کہ آشی کی اچانک انگلی کہیں ٹچ ہوئی، اور پہلی محبت کے عنوان سے ایک نامعلوم پیج کھل گیا، اور وہ سب شیکسپیئر اور اس کی تصنیفی صلاحیتوں کو بھول بھال کر پہلی محبت کی تشریح میں کھو گئیں۔ اب باتوں کا رخ متوقع منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کی جانب ہو گیا تھا۔ اتنے میں سارا کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا۔ آشی خالہ، آپ کو باہر مبین بھائی لینے آئے ہیں۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کا ابھی کچھ دیر مزید رکنے کا ارادہ تھا مگر اماں کو گھر میں چین کہا تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر ان سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے سر جھکائے مبین کھڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ محترم کا حلیہ ہی قابل دید تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے قمیض شلوار کے ساتھ واش ایبل جوتے پہن رکھے تھے۔ بالوں کی اینسر کے درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی اور انہیں خوب جما کر کنگھی کر رکھی تھی۔ میں خود ہی آ جاتی، اس نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب تھی تو یہ بدتمیزی مگر وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یوں ہی گھر کا دروازہ نظر آیا تو وہ ذرا سارک کر بولا، چچی جان سے کہیے گا کہ میرے لیے دوپہر کا کھانا نہ بنائیں، میں چچا جان کے پاس دکان پر جا رہا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اندر گھس گئی۔ سامنے امان کیریاں کاٹ رہی تھیں۔ او ہوا ماں، آپ روز اس عجوبے کو بھیج دیتی ہیں، یہ تیسری گلی میں تو گھر ہے سارا کا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ اول جلول سے حلیے میں آ جاتا ہے اٹھ کر۔ اب اگر ان میں سے کوئی باہر جھانکنے تو کیا سوچے، اس نے ساری بھرس ماں پر نکالی۔ خاموش ہو جاؤ، پٹر پٹر بولے جا رہی ہو۔ آج کل حالات ہیں اکیلے آنے جانے کے، اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں۔ اور ہاں بیچارے کے حلیے کو کیا ہوا؟ اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں آج کل کے لڑکوں کی طرح بےہودہ فیشن نہیں کرتا، صاف ستھرا تو رہتا ہے مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ آپ اسے کم از کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں، ابھی بقر عید پر تو سلوا کر دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹو الا۔ خیر مردوں کے کپڑوں کے رنگ کون دیکھتا ہے؟ تو چھوڑ یہ باتیں۔
मैं मुरब्बा बना रही हूं, चीनी से चाशनी तैयार करके दो। हैं, चीनी की चाशनी मुझसे कहाँ ठीक बनेगी? वो बेजारी से बोली। मैं सिखाती हूं तो चल किचन में। खानादारी के ढंग भी सीखने जरूरी है। अम्मा आज कोई रियायत देने के मौड में नहीं थी। उंगली शाम वो फिर सारा के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अम्मा ने मना कर दिया। आज रहने दो। मासी रशीदा का अभी फोन आया है। तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ मेहमान ला रही। आप अम्मा में तंग आ चुकी हूं इस रिश्ता परेड से। इसमें तंग आने वाली क्या बात है? लड़कियों के रिश्ते आते जाते रहते हैं। चिल्लू शाबाश, ड्राइंग रूम साफ करके तैयार हो जाओ। बादल नखास्ता इसने सफाई की। तैयार होने के लिए कमरे में आई। अलमारी खोली तो फकत 2 जूड़े इस्त्री शदा लटक रहे थे। एक तो काला था जिसकी कमीज बहुत छोटी थी, वो तो अम्मा पहनने ना देती। इसने दौसर अलिफ वाला निकाला और गुस्ल खाने में घुस गई। तैयार होकर किचन में बर्तन वगैरह सीट कर रही थी तो मुबीन बेकरी से सामान लिए चला आया। सामान लेते हुए इसने सरसरी सा देखा। वो गुलाबी जोड़ा ही पहने हुए था। फिर इसने खुद को देखा। इत्तेफाक से इसने भी कड़ाई वाला गहरा गुलाबी करता ही जेब तन कर रखा था। इस मैचिंग पर वो दिल ही दिल में फकत मुस्करा कर रह गई। मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही मेहमान तशरीफ ले आए। फकत 2 मियाँ बीवी ही थे। मासी रशीदा ने बता रखा था कि खातून किसी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के ओहदे पर फाइज है। इस वक्त भी वो तीखी नजरों से अतराफ का जायजा लेते हुए अच्छी खासी तेज उतर्रार दुख रही थी, जबकि शौहर बेचारे जेपी से उनके पहलू में दबके बैठे थे। वो शरबत लिए अंदर दाखिल हुई और धीरे से सलाम करके सामने सोफे पर टुक गई। बेटा, अब का नाम और तालीम। इंटरव्यू का आगाज हुआ। खातून की नजरें आर पार देखती हुई महसूस हो रही थीं। जी, अर्शिया सलीम में MA इंग्लिश कर रही हूं। इसने भी बिला जेजे की एतमाद से जवाब दिया। आखिर इतनी तो प्रैक्टिस हो ही चुकी थी। क्या शादी के बाद जॉब का इरादा है? खातून की आंखें चमकीं। हरगिज नहीं आंटी, इसने उनके अरमानों पर पानी फेरा। मुझे घर में रहना ही पसंद है। मगर क्यों? आज कल के हालात में शौहर की एक नौकरी से क्या बनता है? वो अपनी बात पर जोर देकर बोले। हाँ तो वो 2 नौकरियां कर ले, फिर औरत की तालीम का फायदा। खातून अपनी बात पर बज़िद थीं। तालीम बच्चों की तरबियत में काम आ जाएगी। वो भी हार मानने पर तैयार नहीं थी। अम्मा मुंह खोले दोनों की बातों बल्कि एक तरह की बहस सुन रही थीं। ऐसे मौक़ों पर वो उनकी तरफ देखने से एहतराज ही करती थी। आखिर औरत के नौकरी करने में क्या हर्ज है? खातून जिच हो चुकी थीं। इससे घर डिस्टर्ब होता है? नहीं होता। मैंने सारी उम्र नौकरी की है और साथ साथ अपने अहल खाना का भी खूब ख्याल रखा है। आई, ये तो अब खुद कह रही है। असल सूरत हाल तो अब के अहल खाना ही बता सकते हैं कि अब घर कैसे चला रही है। अब देखें नाका, अब खुद तो नया सूट पहनकर खूब नक्सक से तैयार है, मगर अंकल बेचारे मलगजे से पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अब के खातून का जब्त जवाब दे गया है। वो अम्मा को खूब बातें सुनाकर मियाँ के हमरा पांव पटकती चली गईं। फिर अम्मा के हाथों उसकी खूब दुर्गत बनी, मगर वो ढीठ बनी मुस्कुराती रही। मुबीन बेचारा अंदर दाखिल हुआ तो सामने मेज पर खाने पीने के सामान को जूं का तू पड़ा देखकर हैरत से कभी अम्मा के लाल बेबेओ का चेहरे को देखता और कभी मुजरिम बनी आशी को, जो कती शर्मिंदा नजर नहीं आ रही थी। रात को वो फारिग होकर कमरे में आई तो उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन थी। सारा उन बॉक्स से भरा पड़ा था। वो बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई और एक एक मस्त पढ़ने लगी। मुहज़्ज़ब अल्फाज और निहायत शाइस्ता अंदाज, न कोई बेबाक जुमला, न कोई आमियाना बात। लफ्स लफ्स मोहब्बत से प्रोया हुआ, मगर न कोई छिछोरा पिन और न ही चांद सितारे तोड़ लाने के वादे। यही वो अंदाज मोहब्बत की इनफिरादियत जिसने आशी को सुल्तान का गिरवीदा बना दिया था। सुल्तान को वो अम्मा की एक देरीना दोस्त की शादी पर मिली थी। शादी पर तो वो जाना ही नहीं चाह रही थी, मगर अम्मा जबरदस्ती लिए गईं। पहला फंक्शन मेहंदी का था और उसका ख्याल था कि ये फंक्शन तो सुखी सहेलियों के साथ ही एंजॉय किया जाता है, इसकी तो कोई जान पहचान ही नहीं है। मगर अम्मा ने एक ना सुनी। वो सफ़ेद गरारा सवीत पर पीला दोपट्टा ओढ़े बोलाई बोलाई फिर रही थी। तमाम औरत और लड़कियां पीले और हरे रंग के लिबास जेब तन किए थीं, मगर वो सिल्क के सफ़ेद गरारा सूट में बहुत मुनफरिद लग रही थी।
एक कतार में मेहंदी के थाल सजे थे। वो पास से गुजर रही थी जब पीछे से किसी ने पुकारा, सीने मोहतरमा। इसने पलट कर देखा। ऑफ वाइट करता शलवार में एक खूबरू सा लड़का खड़ा था। इसने हरासा होकर उधर उधर देखा। अम्मा भी न जाने कहाँ मसरूफ थीं। मोहतरमा, आपके दोपट्टे ने आग पकड़ ली है। इसने प्लो इसकी आंखों के सामने लहराया जो शोले की जद में था। जमीन पर पड़े किसी थाल में जलती मोमबत्ती ने दोपट्टे के कोने को पकड़ लिया था। इस लड़के ने निहायत एहतियात से प्लो को चुटकी से पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से निकाल दिया। आग बुझ गई। इसने वहशत ज़दा होकर प्लो उसके हाथ से छुड़ाया और दूर भाग गई। फिर सारे फंक्शन में दो काली आंखें इसका सिख चीन बर्बाद करती रहीं। घर आकर भी इसका दिल अजीब सा शोर करता रहा। फिर अम्मा हैरान रह गईं जब वो वलीमे पर बिलाचून वो चरा जाने के लिए मान गई। जरा सादगी से तैयार होना, अम्मा ने नसीहत की। इसने आसमानी कलर की मैक्सी के साथ बराए नाम मेकअप किया। कानों में सिल्वर इवजी इसके चेहरे की आराइश को चार चांद लगा रहे थे। वो एक कोने में खड़ी कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सप ले रही थी। जब इसे वही नजर आया। ब्लैक टूपेस्ट में आज वो पहले दिन से भी ज्यादा शानदार और सौ पर दुख रहा था। इसने मोबाइल सामने सोफे पर बैठी एक आंटी को थमाया। इस वक्त इसकी नजरें इससे मिले। इसने झट नजरें झुका ले। वो इसकी अदा पर धीरे से मुस्कुराया और फिर पलट गया। जब दूल्हा दुल्हन को सलामी के लिए स्टेज पर बैठाया गया तो उधर बहुत रश बढ़ गया। लोग सलामी देने और तस्वीर बनवाने के लिए दूल्हा दुल्हन के गिर्द जमा थे। अम्मा यूं हुजूम में जाने से घबराती थीं क्योंकि उनको सांस का मसला था। उन्होंने इससे कहा कि जब रश कम हो तो वो लिफाफा दूल्हा की वालिदा को पहुंचा दे। जब भीड़ कुछ कम हुई तो वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। ऐन इसी वक्त वो लड़का भी अपने वालिदा को लिफाफा पकड़ा रहा था। इसने जल्दी से लिफाफा दूल्हा की वालिदा को थमाया और फिर उधर उधर देखे बना तेजी से नीचे उतर आई। फिर सारा वक्त इसे यूं लगा जैसे दो आंखें का इसका ताकुब कर रही हूं। घर आकर भी वो कई दिन तक खोई खोई रही। कभी खुद को डांटती डपटती और कभी चुपके चुपके मुस्कुराती, न जाने वो कौन था। अब दोबारा कभी मिलेगा भी या नहीं। शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर सामना हो तो वो पहचाने भी ना। भला 2 सेकंड की एक आध मुलाकात को कौन याद रखता है। लड़कियां तो पागल होती है। जरीसी सिताइशी नजर पर ख्वाबों के बड़े बड़े महल बना लेती है। वो भी तो एक आम सी लड़की थी, ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली, मगर ख्वाब भी कभी कभी हकीकत बनकर मेहरबान हो ही जाते हैं। इस दिन दोपहर को वो घर पर अकेली थी। अम्मा शायद पड़ोस में गई थीं। गेट पर बैल हुई। इसने झांका तो बाहर कोरियर वाला खड़ा था। इसने हेलमेट पहना हुआ था। वो एक लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाकर तेजी से मोटरसाइकिल उड़ाता हुआ निकल गया। एड्रेस तो इसके घर का ही लिखा था। वो लिफाफे को उलट पलट कर देख ही रही थी जब ऐन इसी वक्त मुबीन अंदर दाखिल हुआ। चचा जान के लिए टिफिन पैक कर दी। वो इसके हाथ में थामे लिफाफे को अजीब सी नजरों से देख रहा था। शायद यूनिवर्सिटी वालों ने रूल नंबर स्लिप भेजी है। इसने खामखा वजाहत की और फिर लिफाफा तेई अंदर बढ़ गई। इसने मुबीन को टिफिन पैक करके थमाया। फिर अपने कमरे में जाकर लिफाफा खोला। अंदर छोटा सा खत था जिसने इसकी दुनिया उथल पथल कर दी। लिखा था, मेरा नाम सुल्तान है, मगर मैं आपका नाम नहीं जानता। बस इतना कहूंगा कि अब जो कोई भी है, आपको इस दिन शादी में देखा तो दिल हार बैठा था। यकीन माने पहली बार हारा हूं और अब अपने दिल की ही नहीं अपने घर की मकीन भी बनाना चाहता हूं। होटल में लिफाफे पर आपका एड्रेस नोट कर लिया था। है तो ये गैर इखलाकी हरकत, मगर माजरत खा हूं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। पहले भी 2 बार आया था। आंटी ने दरवाज़ा खोला तो एड्रेस गलत है का बहाना बनाकर पलट गया। खुश नसीबी से आज अब सामने आए। मोबाइल नंबर लिख दिया है। मैं 3 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर आपकी जानिब से खामोशी रही तो मैं भी अपने दिल को समझा लूंगा कि शायद पहली मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। अल्लाह हाफिज। 3 दिन में यह खत इसने कोई 300 बार पढ़ा, मगर फाड़ कर फेंकने की जुर्रत ना कर सकी। आखिर शाम में इसने काल मिला ही ली। पहली बैल पर ही फोन उठा लिया। सुल्तान से बात करके इसके तमाम खौफ उड़न छू हो गए।
وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا سیدھا اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا، مگر پہلے عاشی کی رائے لینی بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کی رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو بھی مشکل سے ہی صحیح، مگر دل میں محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا۔ پھر عاشی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر اسے پہلی نظر میں اسے کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کیا؟ سادگی اور معصومیت اس کا جواب دو ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اس سے پوچھا کہ اسے بھی الف سین کی کس بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا؟ عاشی کا جواب بھی واضح اور دو ٹوک تھا۔ سلطان، تمہارے لفظوں کی تصنع سے پاک سچائی نے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے وعدے وعید کے بغیر محبت کے اظہار نے میری رائے کو عزت دینے اور بس اتنا کافی ہے آشوا، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ سلطان کا تعلق بھی اس کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئر نک پڑی تھی، مگر مک میں جو نوکریوں کا حال تھا تو اسے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالتی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی دو چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کی نسبت طے تھی، دوسری کا مسئلہ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی تعلیم کم تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ اس کی اماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند سے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے، مگر فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھیں۔ وہ ہوتا ہے نہ ماؤں کو عدم تحفظ کے اکلوتے بیٹے کو پہلے نہیں بیاہنا کہ کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ وہ سلطان کی محبت میں سرشار اور آسودہ سی رہتی۔ وہ بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات کی خواہش، نہ بار بار رابطے پر اصرار، اور نہ ہی کوئی تصویر وغیرہ سینڈ کرنے کی فرمائش۔ اس نے خود ہی ایک آدھ بار کہا تھا، سلطان اپنی کوئی تازہ ترین پک تو بھیجو، تو وہ ہنس دیا۔ شکل دیکھ کر کیا کرو گی آشو؟ دل سے دل کی راہ ملی ہوئی ہو تو صورتوں کو تکنے میں کیا رکھا ہے؟ وہی ناک ہے، وہی آنکھیں ہیں، کان ہے وہی، اچھا بس بس۔ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ امتحانات قریب آ چکے تھے۔ آج وہ سب سارا کے گھر آخری بار جمع ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا نیلان کا کرتا شلوار پہنا، گیراج سے گزرنے لگی، اچانک اوپر سے گدلے پانی کی بوچھاڑ نے اسے بھگو دیا۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو مبین پانی والی ٹنکی صاف کر رہا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے مارے صدی کے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں، کیا ہوا ہے؟ اماں باہر آئیں، یہ دیکھیں میرے کپڑوں کا حشر، آخر اسے کب عقل آئے گی؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹنکی صاف کر دے، مگر اب میں سارا کے گھر کیسے جاؤں؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اوپر بھیگی بلی بنے مبین کو دیکھ رہی تھی۔ صرف دو پٹا ہی تو بھیگا ہے، لاؤ میں دھو کر ڈرائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ پاؤں پٹختی اندر چلی گئی۔ کب امتحانات آئے اور کب گزر بھی گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ فارغ تھی۔ اماں نے اس کے لیے رشتہ مہم بھی تیز کر دی تھی۔ سلطان سے اس کا بدستور رابطہ تھا۔ اس کی دوسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ عنقریب دونوں کی شادیاں تھیں، پھر ان کی منزل بھی قریب تھی۔ اس دن وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی جب اماں کچھ کاغذ ہاتھ میں تھالے چلی آئیں۔ آشی، یہ داخلہ فارم تو فل کر دو اور ساتھ ہی اپنی بھی ایس کی بکس بھی ڈھونڈ دو۔ وہ کیوں اماں؟ وہ اپنا مبین پڑھائی شروع کر رہا ہے۔ تمہارے ابا کا خیال ہے کہ اسے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے فارم پر سرسری سی نظر ڈالی۔ میٹرک اور ایف اے میں نمبر تو اچھے لے رکھے ہیں اس نے۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، بچہ تو لائق تھا، بس ماں مر گئی تو باپ دوسری بیوی بچوں میں پڑھ کر غافل ہو گیا۔ وہ تو اس کا چچا ایک ہوٹل میں ڈیلوری بوائے بھرتی کروانے گیا تھا۔ تمہارے ابا بھی مل گئے وہاں، اتفاق سے انہوں نے کہا خاندان کا بچہ ہے، میرے پاس چھوڑ دو، دکان کا حساب کتاب دیکھ لے گا۔ اب دیکھو دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کتنے کام دیکھ لیتا ہے۔ امان کے لہجے میں ستائش تھی۔ وہ لاپرواہی سے فارم فل کرنے لگی۔
پھر ایک شام سلطان کا میسج آیا کہ اس کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور اب وہ چند دن تک رشتہ لانے والی ہے۔ وہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ پھر چند دن تو کیا ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے، کوئی نہ آیا۔ وہ روز انتظار کرتی، روز مایوس ہوتی۔ سلطان کا موبائل بھی مستقل بند جا رہا تھا۔ اب کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے کہ الفاظ اس کے کانوں میں سیسا گھولتے۔ ایک خوفناک انکشاف اس کے سامنے تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کیا وہ بھی محبت کے نام پر دھوکا کھا چکی ہے؟ یہ فریب اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ایڈریس اس کے پاس موجود تھا۔ دل چاہتا تھا کہ گھر جا کر اس کا گریبان پکڑے، مگر کس حیثیت سے؟ کسی رشتے سے؟ جگ ہنسائی کے سوا کیا ملتا؟ سچ کہا ہے کہ محبت کی حیثیت رشتے سے ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی کہا کرتا تھا جو رشتہ بناتے بناتے پلٹ گیا۔ اماں نے ایک آدھ بار اس کی اداسی کا سبب پوچھا بھی تو اس نے رزلٹ کی ٹینشن بتا کر مطمئن کر دیا۔ اس دن وہ سالن بنانے لگی تو گھی نہیں تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ مبین سے کہیں گھی لا دے۔ اب وہ یہاں کہاں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہے، اپنی پڑھائی کرتا ہے، ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے۔ تمہارے ابا تو خرچہ اٹھانے کے لیے تیار تھے، مگر وہ خود دار بچہ ہے، نہیں مانا۔ اماں بتا رہی تھیں تو اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے کئی دن سے مبین کو گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اپنی گم سم کیفیت کی وجہ سے وہ اس کی غیر موجودگی سے لائم رہی۔ پھر اس نے محلے کے ایک بچے سے گھی منگوا لیا۔ ڈھیر سارے دن مزید سرک گئے۔ ایک اس کی شام اچانک اس کے موبائل پر سلطان کی کال آنے لگی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی تو وہ پھٹ پڑی۔ جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ تھک کر خاموش ہوئی تو فقط اتنا بولا، میں کہیں مصروف تھا۔ اب یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ شام میں امی ابو آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں کو کیسے بتائے۔ جب گیٹ پر بیل ہوئی، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اماں نے اسے گیٹ کھولنے کے لیے کہا تو وہ نروس سی دروازے تک گئی۔ اللہ کرے وہ نہ ہوں۔ حلیہ بھی اتنا ابتر ہے، مگر سامنے وہی دونوں تھے۔ انکل کی شکل سلطان سے بہت مل رہی تھی، اور آنٹی کو تو اس دن اس نے ہوٹل میں دیکھے رکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سلطان کو سلواتیں سناتی انہیں ڈرائنگ لے آئی۔ دونوں میاں بیوی نے نہایت مہذب طریقے سے اس کا رشتہ طلب کیا۔ سلطان کی امی نے ان دونوں کی محبت کی کہانی کو بیچ میں لائے بغیر اماں سے کہا کہ انہوں نے ان کی دوست کے بیٹے کی شادی پر عاشق کو دیکھا تھا تو فوراً ہی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا، مگر اس وقت ان کا بیٹا زیر تعلیم تھا اور وہ اپنی بچیوں کے لیے راشتی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اب فارغ ہیں تو اسی سلسلے میں آئی ہیں۔ اماں کو ان دونوں میاں بیوی کی انکساری اور سادگی بہت بھائی۔ بیٹے کے والدین ہونے کی وجہ سے کوئی غرور اور اکثر ان کے رویے میں دکھائی نہیں دی۔ جاتے جاتے وہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے۔ اس کا تو مانو خوشی سے برا حال تھا، مگر سلطان نہ جانے کیوں فون بند کر کے بیٹھا تھا۔ شاید اس دن اس کی بکو اس کا برا مان گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اسے منع لے گی۔ اماں ابا نے جمعہ کے روزان کے ہاں جانے کا پروگرام طے کیا۔ اگلے دن ابا کو کسی ضروری کام سے بینک جانا تھا۔ مبین انہیں لینے آیا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو سرتا پا بدل چکا تھا۔ جدید تراش خراش کا کرتا شلوار، نیا ہیئر کٹ، تعلیم نے اس کے چہرے کو ایک اعتماد سا بخش دیا تھا۔ ویسے تو اس نے اسے کبھی درخور اعتنا نہیں جانا تھا، مگر آج چونکہ وہ اس سے متاثر بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی اچھا تھا، اس لیے چہک کر بولی، واہ مبین، تم تو بالکل بدل گئے۔ شکر ہے اب تو گلابی جوڑا بھی نہیں پہنا ہوا۔ وہ بھی بغیر شرمائے جنتی ہوئے اعتماد سے بولا، گلابی جوڑے تو سارے آنٹی نے کام والی کے شوہر کو دے دیے تھے۔ اماں ابا گئے تو خوش تھے، مگر واپسی پر بہت خاموش سے لگے۔ خاص طور پر اماں بہت بجھی تھیں۔ انہوں نے کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ اب وہ خود سے پوچھتی کیا اچھی لگتی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اماں ابا کسی بہت زیادہ خوشحال خاندان کی توقع کر رہے تھے، جبکہ سلطان والے تو ان کی طرح مڈل کلاس تھے۔
رات کو وہ چائے دینے گئی تو اماں ابا آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، نہایت شریف اور سلجھے ہوئے ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، برسر روزگار بھی ہے۔ مگر ابا کی آواز سنائی دی، ہاں آشی کے ابا، بات تو پھر وہی ہے، ہماری چاندر ستاروں سی بیٹی ہے، اب کوئی جوڑ بھی تو ہو۔ لوگ کیا کہیں گے ہے؟ اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیا ان لوگوں کو سلطان پسند نہیں آیا تھا؟ کہیں غلطی سے کسی اور کو تو نہیں دیکھ لیا؟ پھر اسے یاد کر کے ہنسی آ گئی کہ اماں ہر وقت یہی کہتی رہتی میں کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو شہزادوں جیسے لڑکے سے بیاہیں گی۔ اب شاید سلطان ان کی پسند کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا، حالانکہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ شاید اسے ہی محبت میں اتنا خوب رو دیکھتا تھا۔ وہ اسی گومگو میں تھی جب شام میں سلطان کی کال آ گئی۔ سلطان؟ پتہ نہیں اماں ابا اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے اندازہ تھا۔ وہ اداسی سے ہنسا، پھر اچانک بولا، آشی، کل کہیں ملے؟ اس نے ایسی فرمائش پہلے بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو ایسی ملاقاتوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بھی چاہنے کے باوجود انکار نہ کر پائی۔ مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچی۔ وہ اس سے پہلے موجود تھا۔ ٹیبل کا رخ دوسری جانب تھا۔ اسے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی گھوم کر سامنے آئی۔ سلطان؟ اس نے ترنت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گونٹا۔ سامنے سلطان تو نہیں، کوئی اور شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ نہ جانے جلا ہوا تھا، آمسخ ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف آنکھیں وہی تھیں، کالی، گھور کالی، اس کے اپنے نصیبوں کی طرح کالی۔ یہ کیا ہو الف سلطان؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر ڈھسی گئی۔ 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئے، مگر موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پٹرول فل بھرا تھا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چہرہ زیادہ متاثر ہوا، وہ بتا رہا تھا، مگر وہ صدمے سے گمسم سنے گئی۔ اسے دیکھنے کی تو تاب ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی چادر تنی رہی۔ لفظ گونگے ہو چکے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ہمت کر کے جانے کے لیے اٹھی۔ وہ باوجود کوشش کے بھی ایک حرف اس کو تسلی یا امید کا نہ کہہ سکی۔ جب وہ جا رہی تھی تو سلطان ہمت کر کے صرف اتنا کہہ سکا، آشی۔ خود کو کسی بھی فیصلے کے لیے مجبور نہ کرنا۔ اس کے الفاظ آشی کے علاوہ کچھ فاصلے پر موجود کسی اور نے بھی سنے تھے۔ پھر اماں ابا کے ساتھ وہ بھی خاموش اور گپ چپ سی ہو گئی۔ ایک شام اداسی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی جب اماں اس کے پاس ابٹے، آشی بیٹا، مبین کے چچا نے بھی تمہارے لیے اس کا رشتہ ڈالا ہے۔ اس نے زخمی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ مبین کے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ تھیں۔ بیٹا، اب وہ پہلے والا مبین نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے۔ پھر گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ تمہارے ابو بھی رضامند ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ اس کے دل و دماغ میں تو عجیب سی جنگ ہو رہی تھی۔ قدرت نے یہ اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ محبت کرنے والے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ تو دوسرے، ہم تو ایک دوسرے کی روح سے پیار کرتے ہیں، شکلوں صورتوں میں کیا رکھا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی جب ویک اینڈ گزارنے مبین چلا آیا۔ اس نے اس پر ذرا گہری نظر ڈالی۔ وہ واقعی بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ گھر میں اب دبی دبی زبان میں اس کے اور کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس نے نہ تو واضح اقرار کیا تھا نہ انکار شش پنج میں تھی۔ صبح اماں کا بی پی لو ہو گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ وہ مبین کو ناشتہ بنا دے۔ اس نے ناشتہ بنا کے آواز دی مگر وہ شاید مصروف تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی ٹرے میں ناشتہ لیے دروازے تک آئی۔ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی جب وہ فون پر غالباً اپنے چچا سے باتیں کرتا سنائی دیا۔ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ چچا جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آشی اچھی لڑکی نہیں ہے؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، مگر چچا جان وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر انکار کر دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چچا جان،
ساتھی تو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے۔ راستہ بدلنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ شاید وہ اس کی اور سلطان کی کہانی کو جانتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے نکلتے وقت اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے سیدھی اس کے سامنے جا پہنچی۔ تمہیں کسی نے کہا کہ میں راستہ بدلنے جا رہی ہوں؟ اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ ایک آدھ بار تم سے ہنس کر جو بات کر لی تو تم سمجھے کہ میں تم پر فرفتہ ہو چکی ہوں۔ میرا راستہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اماں، مجھے سلطان سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگلے دن اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بیٹا، تم نے اسے دیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہو؟ اماں، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ کچھ بھی چھپانا بیکار تھا۔ اس نے الف سے لیے کر یہ تک تمام کہانی سنا دی۔ جب خاموش ہوئی تو اماں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولے، آشی جانو، بے شک سلطان اپنے ذات میں ایک ہیرا ہے، مگر ہم بھی انسان ہیں اور اسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ جذباتی فیصلہ نہ کرو، تم تھک جاؤ گی۔ میری بچی ٹھیک کہا اماں اپنے کہ ہم بھی انسان ہیں، مگر خلوص وفا جیسے الفاظ بھی ہم دونوں کے لیے بنے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں راستہ بدلنے والوں میں سے ہوں اور نہ پلٹ کر دیکھنے والوں سے۔ ساحل سمندر پر گلابی سی شام اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کہ جھونک کے فضا کو خوشگوار بنر ہے۔ ابھی کل ہی تو ویک اینڈ تھا، اس لیے آج رش برائے نام تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں پاس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ان کے دونوں بچے ریت سے کھیل رہے تھے۔ آشی کی زلفیں اڑ اڑ کر سلطان کے کندھے کو چھو رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میں کیچر لانا بھول گئی۔ اس نے انہیں سمیٹتے ہوئے سلطان کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ہر بار دیکھنے پر اس کا نرم خو چارہ اسے وہی سکون اور خوشی دیتا تھا جو اس کو اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ اب تو کئی آپریشنز کے بعد اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر بالکل پہلے والا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کوئی ملال بھی نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ دنیا والے ان کو دیکھ کر عجیب سے کمنٹ پاس کرتے، دکھی کر دینے والے اور اذیت ناک، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ اس نے کبھی سلطان کو کرنے دی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، سلطان واقعی ہیرا تھا۔ اماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور پھر اس کے فیصلے کی زیادہ مخالفت نہیں کی تھی۔ آج وہ اپنی جنت میں خوش تھی۔ چلی، سلطان نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بازو کا سہارا لے کر اٹھی۔ سلطان نے دونوں بچوں کو پکارا اور وہ سب اپنی گاڑی کی سمت چل دیے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مبین بھی ایک ماڈرن سی لڑکی کا ہاتھ تھا میں اندر آ رہا تھا۔ اس خوش باش فیملی کو دیکھ کر اس نے جوش و خروش سے ہاتھ لہرایا۔ جواباً انہوں نے بھی ہاتھ لہرائے۔ سب کو اپنے اپنے نصیب کا مل چکا تھا اور ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ وفا اور خلوص کبھی رائے گا نہیں جاتے، یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔